مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلان فرمایا، آج ہم مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنا رہے ہیں۔ ہر مہاجر کا بھائی ایک انصاری کو بنایا گیا۔ ایک طرف مہاجرین کی غربت تھی، دوسری طرف انصار کا دل کھلا ہوا تھا۔ علی کا بھائی زید بن ثابت کو بنایا گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ زید نے کہا، اب تم صرف مہمان نہیں، میرے بھائی ہو۔ علی نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ رشتہ خون سے بھی مضبوط ہے۔ چند دن بعد علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمانا چاہتا ہے۔ وہ زید کے ساتھ بازار مدینہ گیا۔ بازار چھوٹا تھا لیکن چہل پہل سے بھرا ہوا۔ لوگ کھجوریں، کپڑے اور اناج بیچ رہے تھے۔ ایک دکان پر علی رکا۔ تاجر نے کہا، مہاجر ہو، خریدو گے یا بیچو گے؟ علی نے کہا، بیچوں گا، لیکن میرے پاس مال نہیں۔ زید نے کہا، میرے باغ کی کھجوریں تم لے لو، بیچ کر نفع رکھ لینا۔ علی نے انکار کیا، نہیں بھائی، یہ صدقہ جیسا ہوگا، مجھے چاہیے کہ میں خود کماؤں۔ آخرکار علی نے چھوٹے پیمانے پر کچھ سامان ادھار لیا اور بیچنا شروع کیا۔ دن بھر محنت کرتا رہا اور شام کو کچھ ہی سکے کمائے، لیکن اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ ایک دن بازار میں ایک شخص نے علی کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ اس نے ناقص کھجوریں دکھا کر کہا، یہ اعلیٰ ہیں، خریدو۔ علی نے غور کیا اور پہچان لیا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے مسکرا کر کہا، بھائی، جھوٹ کے چند سکے مل بھی جائیں تو برکت نہیں رہتی۔ وہ شخص غصے سے چلا گیا، لیکن قریب کھڑے ایک بزرگ تاجر نے علی کو دیکھ کر کہا، بیٹے، تمہارے اندر سچائی ہے، اللہ تمہیں ترقی دے گا۔ علی نے اس دن سمجھ لیا کہ مدینہ کی تجارت صرف مال کی نہیں، ایمان کی بھی آزمائش ہے۔ رات کو مسجد نبوی میں عجیب منظر ہوتا۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سن رہا ہوتا، کوئی فقیری کے گیت چھوڑ کر ایمان کی باتیں کر رہا ہوتا۔ علی بھی اپنے بھائی زید کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ وہ سنتا، سیکھتا اور دل میں سوچتا، یہ مسجد صرف عبادت کی جگہ نہیں، یہ تو علم، محبت اور انصاف کا مرکز ہے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بازار میں سچائی اختیار کرو، جھوٹ مت بولو، تول میں کمی نہ کرو۔ تاجر جب ایماندار ہوتا ہے تو قیامت کے دن نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ ہوگا۔ یہ الفاظ علی کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس نے عہد کیا کہ اس کا کاروبار سچائی پر قائم ہوگا۔ چند دن بعد زید کو ایک مشکل پیش آئی۔ اس کی زمین پر بارش کم ہوئی، کھجوریں کم نکلیں، اس پر اس کا قرض بھی بڑھ گیا۔ زید نے علی سے کہا، بھائی، دل گھبرا رہا ہے، نہ کھجوریں ہیں نہ قرض ادا کرنے کی سکت۔ علی نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، بھائی، تم فکر نہ کرو، میں اپنی تجارت سے جتنا بھی کماؤں آدھا تمہارا ہے۔ زید کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، تم تو مہاجر ہو، خود غریب ہو، پھر بھی میرا ساتھ دے رہے ہو۔ علی نے مسکرا کر کہا، ہم صرف بھائی نہیں، ایمان کے ساتھی ہیں۔ ایک شام مسجد میں سب بیٹھے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آپس میں ایک جسم کی طرح ہیں، اگر ایک حصہ بیمار ہو تو سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے۔ علی نے زید کی طرف دیکھا، وہ جان گیا کہ یہ الفاظ اسی کے لیے ہیں۔ اس دن کے بعد ان کا بھائی چارہ اور مضبوط ہو گیا۔ وہ کھاتے تو ساتھ، کماتے تو ساتھ اور سیکھتے تو ساتھ۔ یوں علی نے مدینہ میں اپنی پہلی آزمائش کا سامنا کیا۔ اس نے سچائی اور بھائی چارے کے ساتھ قدم بڑھایا۔ اب وہ صرف ایک مہاجر نہیں رہا تھا، بلکہ مدینہ کی نئی زندگی کا ایک اہم حصہ بن گیا تھا۔ قسط نمبر 3 ختم ہوا۔
انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ قسط نمبر 4 دیکھیں گے، جس میں بدر کی رات، جنگ کی خبر، سفر کی تھکن، بدر کا میدان، مسلمانوں کی رات، فرشتوں کا نزول، پہلی جھڑپ، دن کا اختتام انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کیا جائے گا۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور کامنٹس بھی کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ۔